بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز سعودی عرب کے شہر جازان میں ایک تقریب ہوئی اور اس تقریب سے کچھ ایسے مناظر کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئیں کہ لوگ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے حکومت اور انتظامیہ کے خلاف اس انداز سے احتجاج اور تنقید کی جو اس سے پہلے اتنی شدت سے کبھی نہیں ہوا۔ اور آخر لوگوں کی اس احتجاج کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ ویڈیوز ہی ایسی ہیں کہ تصور نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے میں نے بھی یہ سوشل میڈیا پہ دیکھی تو مجھے لگا کہ شاید یہ لبنان یا جارڈن کی ویڈیوز ہیں اور ان کو سعودی عرب کے متعلق جیسے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں ویسے شیئر کر رہے ہیں، تو سعودی عرب میں یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر میں نے تحقیق کی تو واقعی پتہ چلا کہ یہ سعودی عرب کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ اس پہ جو سعودی عوام کا ریئیکشن آیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کی تفصیلات پھر ہوا کیا اس کے اور کس نے اجازت دی تھی، وہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پہلے یہ ویڈیو ہے جو اس کی اصل حالت میں ہم نہیں دکھا سکتے، تھوڑا سا بلر کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس واقعے کے اصل محرکات پہ مزید بات کریں گے۔ تو یہ سعودی عرب کے اندر جازان ونٹر فیسٹیول چل رہا ہے، جس کے اندر کئی طرح کی تقریبات اور پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب بدل رہا ہے۔ ریاض سیزن کے اندر، موسم جدہ کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن وہ ایک حد تک تھا۔ یعنی اس کے اندر گانا بجانا، ڈانس، جو کچھ بھی ہوتا رہا، لباس ایسا نہیں تھا جیسا جازان کے میلے میں پہنا گیا۔ اس لیے لوگ جو تبدیلی ہے اس کو ایک حد تک تو برداشت کر رہے تھے، لیکن جب ٹوٹلی مغربی کلچر کو جازان کے اندر لوگوں نے دیکھا تو لوگ بھڑک اٹھے اور سوشل میڈیا پہ سعودیوں نے بڑی سخت تنقید کی، جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ واقعی جازان یعنی سعودی عرب کی ویڈیو ہے۔ اور پھر اس کے بعد سعودی انتظامیہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت میں آئی اور جازان کے جو امیر ہیں انہوں نے فوری طور پہ اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اب جتنے بھی اس کے ذمہ داران ہیں اور جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر انتظامی اجازت کے بغیر ایسی تقریبات اور اس کا ڈریس کوڈ یہ ہو نہیں سکتا۔ اب اس میں یا تو لوگوں کی کرپشن سامنے آئے گی کہ کسی عہدیدار نے پیسے لے کے یا کسی اور وجہ سے لوگوں کو اجازت دے دی کہ اس قسم کا شو کر لو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کی طرح حکومت لوگوں کو ٹیسٹ کر رہی ہو کہ لوگ کس حد تک، کوئی اگر جدید کام ہم کرتے ہیں تو کس حد تک لوگوں کا رسپانس آتا ہے۔ خوشائند اور اچھی بات یہ ہے کہ سعودی عوام نے انتہائی پابندیوں کے باوجود، اور سعودی عرب میں جیسے قوانین سخت ہیں کہ آپ انتظامیہ اور حکومت کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے کھل کے اس کام کی مخالفت کی، اور اس طرح سے کی کہ چند ہی گھنٹوں بعد امیر جازان نے اس کا نوٹس لیا اور دیکھا کہ اس کے پیچھے کون ملوث ہے۔ اس کی تحقیقات جاری ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ذمہ داران کو سزا دی جائے گی، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ معاشرے میں بد امنی ضرور پھیلائے گا۔ کسی بھی ملک، کوئی بھی خطہ، وہ تبھی سب سے بہترین صورتحال میں ہو سکتا ہے جب وہاں کے رہنے والوں کی منشا اور ان کی خواہشات کا لحاظ رکھا جائے۔ یعنی سعودی عرب ہے تو اس کے اندر رہنے والے جس طرح کا ماحول چاہتے ہیں، اگر اس کی رعایت رکھی جائے گی تو امن بحال ہوگا۔ اسی طرح اب پاکستان ہے، کوئی یورپی ملک ہے، تو وہاں کے لوگ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق نظام چلے گا تو امن رہے گا۔ اب سعودی حکومت جو اپنے آپ کو فلیکسیبلٹی کی طرف لے جا رہی ہے، اس میں کافی حد تک تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اچھی بات ہے، فلیکسیبل ہونا چاہیے تھا۔ جیسے خواتین کو اپنے محرم کے نام پہ قید کر لیا جاتا تھا، اور سینکڑوں ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ باپ یا بھائی عورت کی تنخواہ اور اس کی نوکری کا پیسہ کھانے کے لیے اس کی شادی نہیں کرتے تھے، اور پھر مجبوراً انہیں عدالتوں میں جانا پڑتا تھا یا وہ گھروں سے بھاگ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ اور ایسے کئی قوانین اور باتیں تھیں جو ضروری تھا کہ ان کو تبدیل کر کے کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی جاتی۔ تو بہت سے معاملات میں تو سعودی عرب نے اچھا کیا، لیکن اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنا، اور اس کا حکم ہے بے حیائی کے خلاف، اس کا حکم ہے معاشرے میں ایسی چیزوں کے خلاف جو مرد عورت کا آزادانہ اختلاط ہو، تو اس کی پامالی کرنا، اس کے حکم کو توڑنا یہ بھی غلط ہے۔ اس کا نقصان کسی نہ کسی صورت تو ضرور ہوگا۔
ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی حکومت سعودی عرب کو جدید بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے اسلامی تشخص اور اسلامی اقدار کی حفاظت بھی کرے گی، جو کہ سعودی عرب کی اصل پہچان ہے۔